آج کا ہمارا ٹاپک کوشچن ورڈز کا ہے جو کہ گرامر میں ہی آگے آ رہا ہے. اس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم نے گرامر میں وربز اینڈ ایڈجیکٹیو کا پڑھا تھا. تو آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں کوشچن ورڈز. سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ کوشچن ورڈز ہوتے کیا ہیں اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کوشچن ورڈز کو جملوں میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ کون سا کوشچن ورڈ کس طرح کا سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوگا. اس کے بعد ہم کوشچن ورڈز کی مدد سے فل ان دی بلینکس یعنی کہ خالی جگہ پور کریں گے اور آخر میں کوشچن ورڈز کے جملے بنائیں گے, یعنی کہ کچھ کوشچن ورڈز ہمیں دیے ہوں گے, ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہوگا. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کوشچن ورڈز کیا ہوتے ہیں. کوشچن ورڈز ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایسے الفاظ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ویئر, وچ, ہو, ہوز, اس کے علاوہ ہاؤ اینڈ وٹ بھی کوشچن ورڈز ہیں. اب یہ مختلف طرح کے کوشچن ورڈز ہیں. اب ان لفظوں کو ہم کس طرح کے سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اب یہ چیز دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ویئر. ویئر کو ہم کب استعمال کریں گے؟ یوزڈ ٹو آسک اباؤٹ اے پلیس اور لوکیشن. ویئر کو ہم استعمال کریں گے ایسا سوال پوچھنے کے لیے جس میں ہم کسی جگہ یا مقام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہے وچ. یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یوز ٹو آسک اباؤٹ ون اور مور پیپل اور تھنگس فرام اے لمیٹڈ نمبر, یعنی کہ یہ تب ہم استعمال کریں گے جب ہم موجود چیزوں یا موجود لوگوں میں سے کچھ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہوں. اس کے بعد ہے ہو. ہو کو استعمال کیا جاتا ہے یوزڈ ٹو آسک کوشچنس اباؤٹ دا نیمز اور آئیڈینٹی آف پیپل. جب ہم کسی انسان کا نام یا اس کی شناخت پوچھنا چاہتے ہیں تب ہم ہو کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہوز. ہوز کب استعمال ہوتا ہے؟ یوزڈ ٹو آسک ہو سم تھنگ بلونگس ٹو, یعنی کہ یہ پوچھنے کے لیے کہ کسی چیز کا مالک کون ہے یا یہ چیز کس کی ملکیت ہے, یہ چیز کس کی ہے. تو یہاں تک ہم نے یہ سمجھا کہ کوشچن ورڈز کیا ہوتے ہیں. ایسے الفاظ جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں انہیں کوشچن ورڈز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا, اس کے علاوہ ہم نے یہ 4 طرح کے کوشچن ورڈز پڑھے اور یہ سیکھا کہ کس طرح کے کوشچن پوچھنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دی گئی خالی جگہ کو پر کرتے ہیں کوشچن ورڈز کی مدد سے. ہمیں یہ سوالیہ جملے دیے ہوئے ہیں 4 اور ہر ایک جملے کے بعد ہمارے پاس یہ 4 آپشنز ہیں جن میں کوشچن ورڈز ہیں. اب ہم نے ان میں سے ایک کوشچن ورڈ لے کے یہاں لکھنا ہے جو ٹھیک ہوگا. پہلا سوالیہ جملہ ہے ڈیش واز حفصہ گوئنگ. حفصہ کہاں جا رہی تھی, یعنی کہ کسی جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, کسی مقام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 4 آپشن کون کون سی ہیں. اے ہے ہو, بی ویئر, سی وٹ, ڈی ہوز. مقام یا جگہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ویئر لگاتے ہیں. ویئر اس کا صحیح آپشن ہے. اگلا جو سوالیہ جملہ ہے وہ ہے بلینک از یور فیوریٹ ہل اسٹیشن, مری اور نتھیا گلی. آپ کی پسندیدہ پہاڑی وادی کون سی ہے, مری یا نتھیا گلی. یہاں پر 2 مقام دیے ہوئے ہیں مری اور نتھیا گلی اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کی پسندیدہ کون سی ہے. تو آپشن دیکھتے ہیں, 4 آپشن ہیں. پہلا اے ہے ہو, بی ہے ویئر, سی ہے وچ اینڈ ڈی ہے ہوز. تو ان چاروں میں سے کریکٹ کون سا ہے؟ وچ, کیونکہ وچ ہم تب لگاتے ہیں جب ہمیں دی گئی چیزوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو دی گئی ہمیں یہ 2 چیزیں تھی جو کہ 2 مقام ہیں, ان میں سے ہم نے ایک کا انتخاب کرنا تھا اس لیے ہم نے وچ لگایا. تو یہ ہو گیا وچ از یور فیوریٹ ہل اسٹیشن, مری اور نتھیا گلی. آپ کی پسندیدہ پہاڑی وادی کون سی ہے, مری یا نتھیا گلی. آگے دیکھتے ہیں. اگلا ہے بلینک لیوڈ ان مری. مری میں کون رہتا تھا, یعنی کہ کسی انسان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون مری میں رہتا تھا. نیچے 4 آپشنز دیکھتے ہیں. اے ہے ہو, بی ہے وچ, سی ہے ہوز, ڈی ہے ویئر. اب جب ہم انسان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کون وہاں رہتا تھا تو ہم کسی کی شناخت یا کسی کا نام پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لگاتے ہیں ہو. تو ہو کریکٹ آپشن ہو گیا. ہو لیوڈ ان مری, مری میں کون رہتا تھا. اس کے بعد آخری سوالیہ جملہ ہے بلینک سویٹر از دس. اب سویٹر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سویٹر کس کی ہے. آپشنز دیکھتے ہیں. اے وٹ, بی ویئر, سی ہو, ڈی ہوز. تو جب یہ بتانا ہو کہ اس چیز کا مالک یہ ہے یا یہ چیز کسی بندے کی ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہوز. ہوز سویٹر از دس, یہ کس کی سویٹر ہے. تو یہاں تک ہم نے کوشچن ورڈز کی مدد سے خالی جگہیں بھی پر کر لی ہیں.
اس کے بعد ہم نے یہ دیے ہوئے کوشچن ورڈ سے جملے بنانے ہیں، ان کو سینٹینسز میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا کوشچن ورڈ ہے ہو، جس کا مطلب ہے کون۔ تو اس کا جملہ بنا ہو از یور فرینڈ، آپ کا فرینڈ کون ہے، یعنی کہ اب کسی کا نام بتانے کی بات ہو رہی ہے، کسی کی شناخت بتانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہو لگا دیا۔ اس کے بعد ہے وچ، جس کا مطلب ہو سکتا ہے کون سا یا کون سی، اور اس کو ہم سوال جملے میں تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے دی گئی چیزوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جملہ بناتے ہیں۔ وچ کلر ڈو یو لائک، ریڈ اور گرین، آپ کون سا کلر پسند کرتے ہیں، لال یا ہرا۔ اب یہ دو کلر میں سے کسی ایک کا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کون سا پسند ہے، تو ایسے سوال کے لیے ہم وچ کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے وٹ۔ اب وٹ کا بھی مطلب کون سا یا کون سی ہو سکتا ہے، لیکن وچ اور وٹ کا ہم یہاں پہ یہ فرق نوٹس کرتے ہیں کہ وچ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھا تھا، جب ہمیں دی گئی چیزوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے یا کسی کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ان سوالی جملوں میں استعمال کرتے ہیں وٹ کو جس میں ہم کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہوں، یعنی کہ اس میں ہمیں کوئی چیزیں دی نہیں ہوں گی۔ جیسے جملہ ہے واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے۔ اب بہت سارے نام ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی آگے نام بتائے تو نہیں ہوئے کہ اس میں سے یا اس میں سے آپ کا کون سا نام ہے، اس میں صرف ہمیں پوچھا گیا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اور بہت سارے ناموں میں سے آپ کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ویئر۔ ویئر کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ ہم جب کسی جگہ یا مقام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ایسے سوالوں کے لیے ہم ویئر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جملہ دیکھتے ہیں۔ ویئر از مائی پینسل، پوچھا جا رہا ہے کہ میری پینسل کہاں ہے، کس مقام پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، کہاں پڑی ہوئی ہے، تو ہم نے ویئر کا استعمال کیا۔ اس کے بعد ہے ہوز۔ ایسے سوالیہ جملوں میں ہم ہوز استعمال کرتے ہیں جس میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ اس چیز کا مالک کون ہے یا یہ چیز کس کی ہے۔ تو اس کا جملہ دیکھتے ہیں۔ ہوز بیگ از دس، یہ بیگ کس کا ہے، ہم بیگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ بیگ کس کا ہے، اس بیگ کا مالک کون ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو کوشچن ورڈز دیے ہوئے تھے ان سے ہم نے یہ سوالیہ جملے بنا لیے ہیں۔ ایک ہم چیز کا خیال رکھیں تو سوالیہ جملوں کے آخر میں ہمیشہ ہم یہ کوشچن مارک لگاتے ہیں، اس لیے ان سب کے آخر میں یہ والا کوشچن مارک آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ہم ایک دفعہ ریکال کر لیتے ہیں کہ آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے کیا کیا پڑھا اور کیا کیا سیکھا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کوشچن ورڈز تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کوشچن ورڈز کیا ہوتے ہیں، ایسے لفظوں کو کوشچن ورڈز کہتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جملے میں۔ پھر ہم نے مختلف طرح کے کوشچن ورڈز دیکھے اور یہ سمجھا کہ کون سا کوشچن ورڈ کس طرح کے سوال پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہو، یہ پوچھنے کے لیے کہ کسی کا نام کیا ہے یا کسی کی شناخت کیا ہے۔ وچ کو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں دی گئی چیزوں میں سے یا دی گئے لوگوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ وٹ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دی گئی چیزیں نہیں ہوتی، ہمیں بہت ساری جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں، موجود چیزیں ہیں دنیا میں، ان میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی آپشنز نہیں دی ہوتی کہ اس میں سے یا اس میں سے آپ کو کون سی پسند ہے، بس جنرل بات کر دی جاتی ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے یا آپ کا نام کیا ہے، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ ایک کوشچن ورڈ ہم نے ویئر پڑھا جو کسی جگہ کے بارے میں یا کسی مقام کے بارے میں جب سوال کرنے ہوتے ہیں تب اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے ہوز بھی ایک کوشچن ورڈ پڑھا تھا جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز کس کی ہے، اس چیز کا مالک کون ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے فل ان دی بلینکس یعنی کہ خالی جگہ بھی پور کی تھی کوشچن ورڈز کی مدد سے۔ پھر آخر میں ہم نے دیے گئے کوشچن ورڈز کو جملوں میں بھی استعمال کیا۔ تو یہاں تک ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم رائٹنگ کا سیکشن سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا گرامر کا سیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گرامر کے سیکشن میں ٹوٹل ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں اس چیپٹر کے اندر۔ پہلا ہم نے ورب کے بارے میں پڑھا، دوسرا ہم نے ایڈجیکٹو کے بارے میں پڑھا، اور آخر میں ہم نے کوشچن ورڈز کے بارے میں پڑھا۔